بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ میرے اس چینل پر قرآن و سنت کی روشنی میں علم دین سکھایا جاتا ہے اور اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز کا ایک بہت ہی ضروری مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ احباب وقار، نماز دین اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز جیسی اہم عبادت سے دور ہیں، ہم نماز ادا نہیں کرتے، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن ان کو نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے کہ نماز ادا کس طرح کرنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں آیہ مبارکہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کی تفسیر میں جو انہوں نے نکات لکھے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، تو ان میں ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ نماز کے مسائل کا علم نہیں رکھتے ان کی نمازیں ضائع ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ پھر کس طرح نماز پڑھیں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں نماز کا ایک بہت ہی ضروری مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس سے ہم تقریباً دور ہیں۔ آپ نے نیچے کومنٹس میں مجھے لازمی بتانا بھی ہے، اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ یہ پیغام سب مسلمانوں تک پہنچے۔ اس وقت میرے سامنے حدیث پاک کی مشہور کتاب صحیح ستہ میں سے سنن ابی داؤد شریف موجود ہے۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا قریب برابر ہوا کرتا تھا۔ آپ نے حدیث پاک سن لی کہ نماز کے اندر پیارے نبی علیہ السلام سجدہ، رکوع اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، ان تینوں کو برابر رکھتے تھے۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ہمارے یہ ارکان برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور دوسری حدیث پاک سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے بڑھ کر مختصر اور کامل ہو، یعنی مختصر بھی اور کامل بھی۔ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ بھول گئے ہیں، پھر آپ تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے، اس قدر زیادہ بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ احباب وقار، اندازہ فرمائیں اس حدیث پاک میں یہ جو چار چیزیں ہیں، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، ان چاروں کی مقدار کو برابر بتایا گیا ہے۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو رکوع اور سجدہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، جلسہ اور قوما وہ تو ہم ادا کرتے ہی نہیں۔ بس ایک سیکنڈ
اور اگر کہیں گے تو لوگ آگے سے کہیں گے جی واجب پورا ہو گیا، واجب کہاں پورا ہوا احباب زیوکار۔ ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے مطابق پھر ہم نماز ادا کریں گے، وہ نماز جا کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے قاری وقار گوندل کو اجازت دیجیے۔